دلی والا وہ ہے جو اپنے آپ کو دلی والا کہتا ہے. ہم کچھ نہیں جانتے. ہمارے یہاں اس سے زیادہ کی کوئی تعریف دلی والے کی نہیں ہے. جو خود کہتا ہے کہ میں دلی والا ہوں وہی دلی والا. کہ یار چلیں، جب میں اپنا سیر المنازل کو مرتب کر رہا تھا تو میں نے جن محلوں کا ذکر آیا ہے اس میں وہ جا کے خود دیکھے. جی خود دیکھے. وہی نام ہے آج بھی. وہی نام ہے. فراز خانہ ہے، روزگاران ہے، لال کنواں ہے، وہاں ہے، سب کا ذکر. حوض قاضی ہے، چاوڑی بازار ہے. اور جناب والا آج بھی مثلاً جامع مسجد کے ارد گرد جو بازار ہیں وہ سارے آج بھی موجود ہیں، ان میں بھی ذکر ہے. یعنی یہ سب تاریخی بازار ہے. یہ لکھنا پڑھنا ایک بیماری ہے اور یہ بالکل اوائل میں لگتی ہے. آپ نے پڑھانا شروع کیا. اوائل میں اگر آپ کوئی بیماری لگ گئی تو یہ پھر موت تک جاری رہتی ہے. اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت سے ایسے استاد تھے جنہوں نے ہاتھ پہ قلم ہی نہیں لیا، لیکن بہترین استاد تھے. اسی کا پیسہ دیتے تھے وہ. اب تو ہمارے یہاں نہ استاد ہے، نام کا تو استاد ہے، لکھنا پڑھنا چھوڑی. فارسی زبان والوں کے آنے سے پہلے ہندوستان کو کوئی نہیں جانتا تھا. یہ میں تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی تردید نہیں کر سکتا. ہماری تہذیب کیا ہے یہ باہر کی دنیا نہیں جانتی تھی. ہم تو باہر نہیں نکلتے تھے. ہمارے یہاں تو ایک عقیدہ یہ تھا، میں نے اس کو کنفرم کیا اپنے ہندو دوستوں سے، کہ دریا پار نہیں کرتے تھے. یہ منحوس تھا. اچھا. میری ایک کتاب ہے، اے ڈیسکرپٹیو کیٹالوگ آف پرشین ٹرانسلیشنز آف انڈین ورکس. میں حیران تھا جب میں نے کام شروع. 500 صفحے کی کتاب ہے، بڑے سائز میں. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو آپ نام لیں لیکن مشہور ہو. دیکھیے اچھی بری کتابیں ہر ایک زبان میں لکھی جاتی ہیں، لیکن مسلمان عالم تھے جو یہ کام کر رہے تھے. انہوں نے پنڈت جی سے پوچھا کہ بھیا یہ اپنشد کچھ عام کتاب ہے؟ انہوں نے کہا بنیادی کتاب ہے. تو دارشکوں نے اس کا ترجمہ کر دیا. شریف صاحب، یہ جو واقعات آپ نے سنائے، ظاہر ہے یہ واقعات اگر آپ ہمیں نہ بتاتے تو ہم ان واقعات سے کیسے واقف ہوتے؟ ایسے بہت سارے واقعات ہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو کیا بتاؤں. میں اب جب سوچتا ہوں، ہم یہاں ایک جلسہ کرتے ہیں مہینے کے آخری ہفتے کو غالب اکیڈمی میں. وہاں ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، شعراء بھی ہوتے ہیں، قصہ سنانے والے بھی، افسانہ چھوٹا چھوٹا لکھ کے دیتے ہیں، لاتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں. تو میں وہاں کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں کہ دیکھو بھائی، جو میں نے سنا ہے وہ بتا رہا ہوں، جو دیکھا ہے بتاتا ہوں کہ یہ میں نے دیکھا ہے، اور جو سنا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ تو میں نے جس سے سنا وہ جانے. تو اگر اس میں کوئی چیز تمہیں غیر فطری لگتی ہے تو یہ اس کی ذمہ داری وہ ہے، ان کی ہے جنہوں نے مجھے سنایا. ہاں، جو میں نے دیکھا وہ میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ اس کی ذمہ داری میری ہے. اس میں کوئی الفاظ بیان کرنے میں تو تبدیلی آئی جاتی ہے. میں آپ ابھی یہ اسی موضوع پر ایک گفتگو کر رہا ہوں، میں 1-2 دن کے بعد پھر کروں تو الفاظ بدل جائیں گے. تو یہ نیچرل بات ہے. تو بڑا لوگ پسند کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو واقعات سناتے ہیں. بزرگ جمع ہوتے ہیں وہاں، اور بیشتر کا دلی کے لوگ ہیں وہ. اب دیکھیے، آپ نے مجھ سے ایک یہ دلی والا، جی ہم نے ایک دفعہ یہاں کوشش کی تھی. یہاں ایک تھے اردو پڑھاتے تھے وہ ہندو کالج میں، کیا ڈاکٹر، نام دیکھیے میں بھول جاتا ہوں عام طور پر، وہ دلی والے تھے. تو انہوں نے کوشش کی کہ بھئی ہم یہاں ایک دبستان دلی ایک انجمن بنائیں اور اس کے تحت ہم پروگرام کیا کریں. تو اس کو ترتیب دینے اور اس کو منعقد کرنے کی ذمہ داری میری بھی تھی. تو میں گیا ادھر ادھر، اور میں تو پرانی دلی کا رہنے والا ہوں، وہیں رہتا تھا کوچہ رحمان میں. اور شادی ہو چکی تھی تو ہم الگ مکان میں رہتے تھے. تو میں وہاں، مشہور دلی والے ہیں وہاں ہندو، وہ نہایت متعصب ہے. دلی والے ہونے میں متعصب ہے وہ. میں نے کسی مسلمان کو اتنا متعصب نہیں دیکھا. تو میں نے سب سے پہلے وہاں ایک خاندان ہے چھنمل والے. اچھا. یہ ان سے بہادر شاہ ظفر پیسے ادھار لیا کرتا تھا. یہ ہاں، اس خاندان کو. اور وہ آج بھی وہ اسی طرح کے کروڑ پتی لوگ ہیں وہ. تو خیر میں وہاں پہنچ گیا اور مجھے روکا انہوں نے گیٹ پر. ان کے نوکر پوکر تھے سارے.
کہ جب کہاں جا رہے ہیں آپ, کون ہیں آپ؟ ارے میں نے کہا میں یہاں بیگم صاحب ہیں ان سے ملنے جا رہا ہوں, مجھے کام ہے, یہ کام ہے مجھے. اچھا ہم پوچھائیں. تو گئے, انہوں نے ان بیگم صاحب سے پوچھا, وہ بزرگ تھے اس خاندان کی, انہوں نے بلا لیا. بولا میں گیا تو ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی. ارے بیٹا تم کہاں کے ہو؟ دیکھیے یہ تعصب دیکھیں, انہوں نے میرا نام نہیں پوچھا, کیوں آئے ہو یہ نہیں پوچھا, کہنے کہاں کے ہو؟ کہنے کہ میں نے کہا بھائی میں دلی کا ہی ہوں اور جس مکان میں رہتا ہوں اتنے دن سے تو ہمارا. اچھا بیٹھو بیٹا بیٹھو بیٹھو. بیٹھ گیا. کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا ہم ایک دلی کی انجمن بنا رہے ہیں. اور ناراض ہو گئے. اچھا. کہنے لگے ہندوستان کو آزاد ہوئے اتنے دن ہو گئے, اب تک تو مر گئے تھے تم سب لوگ. میں سنتی رہتی ہوں کہ مسلمان شکایت کرتے کہ ہمیں غیر دلی والے جو یہاں آ گئے مہاجر وہ ستاتے فتاتے. ابے کہنے لگے تمہیں کیسا جاتے ہیں؟ وہ ہمیں ستاتے, ہمیں ستاتے. کہنے لگے میرے میاں, کہنے لگے اب میں چھوڑنا والوں میں بزرگ ہوں سب سے, تو اب میں سرپرست ہوں اس خاندان کی, لیکن کیا سرپرست ہوں, نہ چلے جائے نہ پھیرا جائے. یہ انہی کے الفاظ سب بہترین اردو بول رہے, میں کیا بولوں گا. کہنے لگے ہمارا گھی کا کاروبار تھا, پوری دلی کا گھی ہماری ایجنسی تھی. کہنے لگے مہاجر آ گئے. تو کہنے کے بیٹا تم تو بتایا تم نے کہ پڑھاتے ہو, تم کیا جانو بزنس. بزنس بغیر رشوت کے نہیں چلتی, رشوت دینی پڑتی ہے. تو کہنے لگے ہم لائسنس لینے جاتے تھے رینیو کرانے, تو فکس تھا کہ ہماری سالانہ آمدنی, وہ جانتے تھے کہ اتنا سال میں اتنا گھی بیچتے ہیں, اتنی آمدنی ہوئی, وہ 10% دے دو لالا جی, دے دیے 10%. کہنے لگے اب مہاجر آ گئے ہیں. اب میں دیکھیں مہاجر, انہوں نے تو مہاجر کرنے, وہ تو ایک قوم کا نام لیا انہوں نے. کہنے لگے وہ سب آ گئے ہیں, کیونکہ ممکن ہے وہاں ان میں سے یہاں کوئی ایک ہو تو اسے برا لگے گا. کہنے لگے وہ آ گئے ہیں, وہ لڑکی دیتے ہیں. تو بیٹا میں تو یہ نہیں کر سکتی تھی, میں نے بزنس بند کر دیا کہ میں یہ اخلاقی تنزل یہاں آ جاؤں, میں بند کرو اسے. میرے اجداد مجھے اتنا پیسہ چھوڑ گئے ہیں کہ میں پوری دلی کو کھانا روز کھلا سکتی ہوں, مجھے معلوم نہیں کتنی دولت ہے میرے پاس. میں نے بند کرو فوراً, اور خبردار جو اب آئندہ کہیں لائسنس کے لیے جائے گئے. کہنے لگے تم اپنی کہتے رہتے ہو, یہ ہم پہ بیتتی ہے. اور دیکھیے ہم نے جلسہ کیا, انہوں نے کہا وہ میں اپنے بڑے لڑکوں کو بھیجوں گی, بوڑھ لگایا میں وہ بے پناہ بوڑھے, وہ کہنے لگے یہ آئے گا. اور وہ صاحب آئے, اور وہ حکیم عبدالحمید آئے. ہم نے وہیں ہندو کالج میں وہ جلسہ رکھا تھا, خواجہ حسن ثانی آئے, بہت سارے لوگ جمع ہوئے. تو یہاں منشی ذکاء اللہ کے ایک پوتے بھی تھے, اچھا یہاں رہتے تھے. وہ متعصب قسم کے اور وہ آؤٹ اسپوکن آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ خواجہ حسن ثانی کو میں اسے کنڈکٹ کر رہا تھا, وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میاں تم نے تو غیر دلی والوں کو بولا رکھا ہے. وہ بزرگ آدمی ہیں, میں جوان آدمی, میں تو یہ توقع بھی نہیں کر رہا تھا کوئی سوال کرے گا مجھ سے یہ. تو وہ حکیم عبدالحمید صاحب صدارت کر رہے تھے. تو میاں صاحب انہوں نے اس جلسے میں کہا حسن ثانی کے سلسلے میں کہ یہ دلی والے نہیں ہیں, یہ تو دلی کے باہر کے ہیں. تو ان کے نزدیک دلی والا کون ہوگا؟ وہ تو فصیل کے اندر کا ہو. اوہو. ہاں. ارے میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے جناب والا, ہم یعنی کوئی اس علاقے میں رہ رہا ہے تو وہ دلی والا نہیں ہوگا؟ یہ تو عرب کی سلائے کا آدمی ہے بھائی. یہ عرب کی سرائے کہلاتی تھی نا, یہ وہ آج بھی موجود ہے, وہ سرائے موجود ہے عرب کی سرائے. کیا یہ تو دلی کے باہر کا آدمی ہے, تو یہ دلی والے کو بلاتے. تو جو مہرولی میں رہتے تھے, کون جو لوگ مہرولی میں رہتے تھے انہیں بھی نہیں مانتے تھے؟ ابھی کچھ نہیں, کہ وہ تو شاہجہاں پرانی دلی تو وہی تھی. نہیں, پرانی دلی وہ ہے جسے مہرولی کہتے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ تو شاہجہان آباد ہے. تو کہنے لگے تو پھر میں نے کھڑا, تو یہاں کے لوگ وہاں کے لوگوں کو بھی نہیں مانتے تھے, حالانکہ ظاہر کیا فاصلہ ہے. میں نے کہا میرے بزرگ اب آپ میری ایک بات سنیں, ہم جس مقصد سے یہاں جمع ہوئے ہیں وہ صرف یہ ہے مقصد کہ ہم اس دلی شاہجہان آباد نہیں ہے خالی, تو مہرولی تک ہے, مہرولی تک دلی ہے. اب
یہ شاہجہان آباد ہے. ہم شاہجہان آباد کی انجمن نہیں بنا رہے, ہم دلی کی انجمن بنا رہے ہیں, دبستان دہلی بنا رہے ہیں. تو وہ تو باہر کی بھی دلی ہے, وہ تو لاہور وہاں تک ہے. سب سے پہلی دلی تو مہرولی میں بسی ہے. ظاہر ہے. پھر ہم آہستہ آہستہ اس طرف آئے, آہستہ آہستہ اس طرف آئے, کیونکہ اس طرف دریا تھا, اس طرف جا نہیں سکتے تھے ہم. اس طرف دور تک ایک علاقہ تھا, تو ہم آہستہ آہستہ. اور دیکھیے جناب والا, یہ میں آپ سے معذرت کے ساتھ باادب آپ سے عرض کروں, یہ بڑی جرت کی بات تھی جو میں نے کہی, اور پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی یہ جرت. میں نے کہا دلی والا وہ ہے جو اپنے آپ کو دلی والا کہتا ہے, ہم کچھ نہیں جانتے. ہمارے یہاں اس سے زیادہ کی کوئی تعریف دلی والے کی نہیں ہے. جو خود کہتا ہے کہ میں دلی والا ہوں وہی دلی والا ہے. وہ اور میں نے کہا نہیں مولانا حضرت آپ اس پر پلیز. پھر حکیم صاحب نے وہ داخلت کی, وہ کہنے لگے بھائی یہ صحیح کہہ رہے ہیں, دلی والا تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں دلی والا ہوں. وہ جو ماشاء اللہ خاں کہہ گئے کہ جناب جو یہ دلی کے روڈ ہے, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. دلی میں تو جانے کہاں سے لوگ آتے رہے, ظاہر ہے. اب یہ تو پوری تاریخ ہے, اور کارواں بنتا گیا. رہی, آج بھی یہی ہے. تو دلی تو لوگ, میں کیا بتاؤں, دلی میں بالکل اوائل دور میں ہے. یہ ایک عرب سیاح آیا کرتے تھے یہاں, تو یہاں ایک کتاب عربی میں ہے, تو وہ اس کا سفر نامہ ہے. وہ آیا تھا یہاں دلی, تو اس نے سفر نامے اپنے لکھا ہے کہ جناب میں گیا, پتہ نہیں کہاں کہاں میں گیا ہوں اپنے دنیا دیکھنے کے چکر میں, لیکن میں نے دلی جیسا شہر نہیں دیکھا. ایک طرف دیکھیے نگاہ جہاں تک جاتی ہے باغ ہی باغ ہیں, دریا بہتا ہے وہاں, بہترین مکان ہیں, 2 منزلہ سے زیادہ نہیں ہیں. کچھ مکان میں نے دیکھے جو اینٹوں سے بنے تھے, کچھ پتھر سے بنے ہوئے تھے, اور وہاں رہنے والے. دنیا کا کون سا علاقہ ہے جہاں کا مجھے آدمی نہیں ملا ہوا؟ بولا بتائیے. آپ نے سنا ہوگا ایک کتاب ہے بہت مشہور, خلاصۃ التواریخ. یہ ہندو ہے ایک لکھنے والا, ان کا کیا بہرحال اس نے لکھا, یہ اورنگزیب کے زمانے کی ہے, کہ یہ چشمدید بتا رہا ہوں, یورپ جگہ, یورپ تو نہیں لکھا اس نے, نام لکھے کہ سوئٹزرلینڈ کا لات میں موجود ہے. جانے کتنے لوگوں دنیا کے شہروں کا اور ملکوں کا نام لکھا کہ یہ اس جگہ کے لوگ رہنے والے یہاں موجود ہیں. یہ اورنگزیب کا زمانہ, بتائیے, خلاصۃ التواریخ میں موجود. تو میاں صاحب یہ دلی کی اہمیت تھی. بات ہو رہی تھی وہ سر سید وغیرہ پہ. جی میں یہ ایک سوال آپ سے بتاؤں. اس نے یہ بتایا ہے کہ یہاں تو ہر محلے میں علماء رہتے ہیں, شرفاء علماء رہتے ہیں, شریف تو ہر کیا, اور علماء ہیں, شعراء ہیں, دستکار ہیں, کون کون نہیں ہے. ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں, آج بھی یہ 19ویں صدی کی کتاب ہے, اس نے کچھ بازاروں کا ذکر کیا ہے جی کہ یہاں کاغذیوں کی دکانیں, چاوڑی بازار, یہاں آج بھی کاغذی وہیں بکتا. یہاں ایک ہے پائے والان, یہ مسجد جامع مسجد کے عقب میں ایک بازار ہے, وہاں سے چاندنی چوک بھی آ جاتے ہیں, کہ یہاں آتش بازی بکتی, بھی آج بھی بکتی ہے. یہ تھی دلی, آج تک کنٹینیو, اور اس کے آثار آج بھی موجود ہیں, نقوش آج بھی موجود ہیں. اب بھی. تو کوئی جب یہ سب سچ ہے ہمارے پاس, دیکھیے ہم دیکھ میں 2-1 چاول دیکھتے ہیں اور آپ سمجھ لیتے ہیں بھائی پک گئی. اسی طرح یہ 2-4 چیزیں آپ دیکھیں کہ آج بھی صحیح ثابت ہو رہی ہیں, تو پوری کتاب معتبر ہے. جی خلاصۃ پوری التواریخ کتاب معتبر ہے یہ سیر البلد. جی شریف صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے آپ جس علاقے میں پرانی دلی میں رہتے ہیں اس کے کچھ فاصلے پر, اور سر سید کا بھی مکان اسی پرانی دلی میں, غالب اور مومن اور یہ سارے اکابرین, یہ شعراء وہاں رہتے تھے. تو غالب کا مکان تو ٹریس کیا جا چکا, اور وہ باقاعدہ اس پر کام ہوا, اسے میوزیم بنایا گیا, اور وہ ایک یادگار ہے. سر سید کا مکان بھی محفوظ ہے, اور اس کے بھی آثار موجود ہیں. اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ استاد ذوق اور مومن کے مکانات, مومن خان مومن کے مکانات, ان کے کیا, ان کے گھر کا کیا آثار موجود ہیں یا کوئی ٹریس کیا جائے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں نے بھی کوشش کی تھی
کہ یار چلیں، جب میں اپنا سیر المنازل کو مرتب کر رہا تھا تو میں نے جن محلوں کا ذکر آیا ہے اس میں وہ جا کے خود دیکھے، جی خود دیکھے، وہی نام ہے آج بھی، وہی نام ہے، فراز خانہ ہے، روزگاران ہے، لال کنواں ہے، وہاں ہے، سب کا ذکر، حوض قاضی ہے، چاوڑی بازار ہے، اور جناب والا آج بھی مثلاً جامع مسجد کے ارد گرد جو بازار ہیں وہ سارے آج بھی موجود ہیں، ان میں بھی ذکر ہے. یعنی یہ سب تاریخی بازار ہے، یہ سب تاریخی بازار ہے. جو کیفیت اس نے جامع مسجد کی لکھی وہ آج بھی ہے، وہ آج بھی ہے. وہ تو خیر کیا بدلے گی، وہ تو ایک عبارت ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے میں نے ایک دفعہ یہ کوشش کی کہ مجھے اسی سے پتہ چلا کہ یہ دلی، دیکھیے بنیادی طور پر یہ سب نے جنہوں نے دلی پر لکھا ہے بعد میں اور آج بھی لکھ رہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے دلی ایک اسلامی شہر تھا. ہر جگہ ایک ایسی چیز تھی جو یہ بتاتی تھی کہ ایک اسلامی شہر ہے. مسلمان یا اقلیت میں تھے اس وقت بھی، لیکن اس طرح گھلے ملے ہوئے تھے، کوئی اس طرح سوچتا نہیں تھا. ظاہر ہے مذہب کا وہ مذہبی تفریق نہیں تھی. مسجدوں کے نام یا عطا پتہ میرے پاس موجود ہے، 500 اس دلی میں، 100-200 تو اب موجود ہیں، 200 سے کم موجود نہیں ہیں. یہ میں ان مسجدوں کو نہیں بتا رہا کہ جو مسلمان آج بنا رہے ہیں، پرانے میں ان کی بتا رہا ہوں جو 19ویں صدی میں موجود تھے، آج موجود ہیں. مجھے تکلیف ہوئی، میں گیا، بڑی مسجدیں تھیں کرول باغ میں. اب کرول باغ میں مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، وہ بڑا مرکز تھا مسلمانوں کا کبھی. تو وہاں آج بھی بڑی مسجدیں ہندوؤں کے قبضے میں. کسی نے فیکٹری کھول رکھی ہے، کوئی رہتا ہے، کسی نے گائیں باندھ رکھی ہے، اپنے یعنی یہ سب جانور بندے ہوئے ہیں اس کے، کوئی مزاحم نہیں ہو رہا. اور ٹھیک ہے، مسلمان جانتا ہے بھائی مسجد ہوتی ہے نمازی سے، ظاہر ہے کوئی لڑائی نہیں ہے. لیکن دوسروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ بھیا اس کی حفاظت تو کرو. اوپلے تھوپ رہے ہیں، جنہوں نے اپنے گائے بھینسیں باندھ رکھی ہے وہ اوپلے تھوپ رہے ہیں وہاں. میں نے خود دیکھا، آج بھی یہی ہے صورت ہے. یہ میں آپ کو پہاڑ گنج کی بات بتا رہا ہوں، کرول باغ کی بات بتا رہا ہوں. میں ایک دفعہ گیا وہاں پٹیالہ بھی مرکز تھا مسلمانوں کا. تو وہاں مساجد بہت ہیں، سب سے زیادہ امیر وقف بورڈ پنجاب کا ہے. جی. تو میرے ایک دوست تھے وہاں پڑھاتے تھے فارسی، تو وہ کہنے لگے آج جمعہ آیا وہاں کہ جامع مسجد میں نماز پڑھیں گے. میں نے کہا بالکل چلیں. ہم پہنچ گئے، ہم جامع مسجد پہنچ گئے. وہاں بہت بڑی مسجد نہیں، وہ عیدگاہ میں نماز ہوتی ہے جامع مسجد کی. تو عیدگاہ آپ جانتے ہیں اس میں عمارت نہیں ہوتی، ایک دیوار ہوتی ہے سامنے کی رخ، وہاں ایک محراب ہوتی ہے جہاں ممبر ہوتا ہے، وہاں امام صاحب کھڑے ہو کر. تو میں وہاں گیا اور بازار لگا ہوا وہاں بڑا مسلمانوں کا، اور ان کی بیل گاڑیاں کھڑی ہوئی، کوئی مثلا 50 60 70 سے زیادہ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ، کہنے لگے بھائی یہ اس کے آس پاس جتنے گاؤں ہیں وہ مسلمان رہتے ہیں، 2 4 4 5 5، سب پنجابی ہیں، وہی لباس ہے ان کا. دیکھیں آپ، عورتیں وہی، نہ کوئی پردہ ہے نہ کچھ، کہنے کو مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہیں. وہ آج کے دن یہاں آ جاتے ہیں اپنے بازار جو کچھ بناتے ہیں وہ بیچنے. اور آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی، یہ آدھی ہے. یہ جو آپ، اچھا میں وہاں گیا تھا لائبریری میں، وہاں ایک پنجاب پٹیالہ پبلک لائبریری ہے، وہ بڑے مینuscripts سے فارسی کے. تو میں وہاں گیا تھا، تو کہنے لگے یہ اس کی آدھی زمین پہ بنی ہوئی ہے. جب امن ہوا تقسیم کے بعد تو مسلمانوں نے اس کے خلاف عدالت چلے گئے کہ صاحب یہ ہماری زمین ہے، اس پہ بنا دیا انہوں نے، ہمیں دلوائی ہے. تو عدالت نے 2 4 5 سال چلا وہ مقدمہ، اور تو جج نے کہا کہ دیکھو بھائی میں ایک بات بتاؤں تو میں عملی بتا رہا ہوں. اب یہ اتنی بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، یہ نہ سرداروں کی ہے نہ مسلمانوں کی ہے نہ ہندو کی، سب کے لیے ہے. میں تمہیں ایک رائے دیتا ہوں اور ابھی فیصلہ کروں گا، اگر آپ میری رائے سے یہ انہیں دے دو، میں تمہاری یہ آدھی جو ہے یہ خالی کراتا ہوں ابھی، اور اس کا قبضہ دلواتا ہوں. یہاں پہ بھی لوگ رہتے ہیں.
مسلمانوں نے سمجھداری کا ثبوت دیا، انہوں نے کہا جی ہم راضی ہیں، کہنے جاؤ 1 مہینے میں تمہیں اس کا بالکل صاف ستھری تمہیں آدھی مسجد مل جائے گی۔ میاں بیگھوں زمین ہے اس مسجد میں آج بھی، جو اب مسلمانوں کے قبضے میں۔ اچھا وہاں ایک مسجد میں اور لے گئے، وہ سردار رہتے تھے، تو وہ میں گیا، انہوں نے استقبال کیا میرا کہ میں دلی سے آؤں، کہنے آئیے۔ کہنے کے دیکھیے یہ حصہ تھا جہاں آپ نماز پڑھتے تھے، یہ تالا لگا رہتا ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہہ رہے کہ خبردار یہاں گھسے ہو گئے، روز صفائی میری بیوی کرتی ہے اس کی، آئیے۔ انہوں نے تالا کھولا، وہ سب دکھایا، میاں وہ صفیں بچھی ہوئی ہیں۔ کہنے مجھے نہیں معلوم کس نے صفیں بچھائی ہیں، یہ میں تو جب یہاں یہ تھا، اس کے بعد سے اتنا بڑا ہے یہ، یہاں میں رہتا ہوں، یہ میرا مکان ہے، لیکن جہاں آپ کی نماز ہوتی تھی، اب میں اس سے کیا کہتا کہ نماز تو ہر جگہ ہوتی تھی، ظاہر ہے وہ تو وہاں بہت حسن سردار نے مجھے بتایا کہ یہاں 20 مسجدیں جہاں سردار رہتے ہیں، لیکن ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے۔ اچھا وہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے، وہ سڑک سے نیچے ہے، اس میں یہ جو ٹرانسپورٹ کی کمپنی ہے، جی یہ تو ظاہر ہے پورے ہندوستان میں تقسیم کے بعد کی صورتحال ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ صورتحال دلی جی لیکن 500 زمین وہ ہیں۔ جی آزادی کے بعد، ظاہر ہے آزادی کے بعد جب ہماری حکومت بنی، جی خیر شریف صاحب یہ گفتگو تو بہت بڑی لمبی ہے، تو میں ذرا سا یہ سلسلہ ذرا میں یہیں سے روکنا چاہتا ہوں۔ اور میں نے جو سوال پوچھا تھا کہ مومن خاں مومن کا مکان ٹریس کیا جا سکا یا نہیں کیا جا سکا، تو آپ نے بتایا ظاہر 200 برس پرانی بات ہے، وہ نقوش اب غالباً ملے نہیں اور وہ مکان ٹریس نہیں کیا جا سکا۔ اب ظاہر ہے آپ سے گفتگو ہو اور ہندوستان میں فارسی زبان کی جو روایت ہے، فارسی ادب کی جو تاریخ ہے، اس پر بات نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب سے آپ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو شروع کی ہے، میں تو اس وقت سے انتظار کر رہا ہوں اس سوال کا۔ یہ تو میرے سے متعلق چیزیں نہیں ہیں بھائی، میں تو طالب علم فارسی کا ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں فارسی کا طالب علم ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا فارسی کی تعلیم میرے والد سے شروع ہوئی تھی، پھر میں نے آنرس کیا، ایم اے کیا، ڈاکٹریٹ کیا، اب پھر دلچسپی ہوئی تو ہم لکھتے پڑھتے رہے اپنے، ہمیں اساتذہ ایسے ملے جو خود پڑھتے لکھتے تھے، تو ان کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی یہ سب شروع کر دیا۔ اور میں دیکھیے آپ بھی جوان آدمی ہیں ابھی، اب ماشاء اللہ پڑھاتے ہیں اردو۔ میں ایک آبزرویشن اپنا بتاتا ہوں آپ کو، خدا کرے آپ اس کی تصدیق کریں، لیکن آپ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس کی تصدیق کریں، آپ ایک 20 برس کے بعد اس کی تصدیق کریں گے۔ یہ لکھنا پڑھنا ایک بیماری ہے، اور یہ بالکل اوائل میں لگتی ہے۔ آپ نے پڑھانا شروع کیا، اوائل میں اگر آپ کوئی بیماری لگ گئی تو یہ پھر موت تک جاری رہتی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن اوائل میں اگر نہیں لگی، آپ کیا ہیں، میں جانتا ہوں ایسے اساتذہ میرے سب دوست ہیں، اب ایٹ دی ورج آف ریٹائرمنٹ ہے، انہوں نے کبھی 2 مضمون بھی نہیں لکھے۔ اب پروفیسر ہیں، وہ بہت اچھے اساتذہ ہیں، یہ الگ بات ہے، یونیورسٹی ایک استاد رکھتی ہے، ایک اسکالر ملازم نہیں رکھتی۔ جی ہمارے یہاں بہت سے ایسے استاد تھے جنہوں نے ہاتھ پہ قلم ہی نہیں لیا، لیکن بہترین استاد تھے، اسی کا پیسہ دیتے تھے وہ۔ اب تو ہمارے یہاں نہ استاد ہے، نام کا تو استاد ہے، لکھنا پڑھنا چھوڑیے جی یہ تو مسائل ہیں۔ یہ معاملہ ہے کہ جب اوائل میں یہ بیماری لگ گئی پھر نہیں چھوٹتی۔ تو میرے بھائی، میں نے بھی، میرے اب اساتذہ لکھتے پڑھتے تھے، گفتگو کرتے تھے، میرے استاد تھے پروفیسر امیر حسن عابدی، ان کا خط بہت خراب تھا، ارے بھائی کو پڑھ نہیں سکتا تھا، میں بھی، وہ مجھے اپنا مضمون لکھا اور انہوں نے مجھے صاف کر کے بھیج دینا۔ تو اب ہم نے نقل شروع کی، تو نقل ہی سے آتا ہے پھر اصل کی طرف، تو کیسے مضمون لکھا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ وہاں سے ہم نے سیکھا، لکھنا پڑھنا شروع کر دیا۔ تو الحمدللہ وہ بیماری آج تک ہے، کوئی علاج نہیں کیا ہم نے بھی، تو وہ لا علاج مرض ہے وہ تو میرے عزیز، مجھے فخر ہے کہ میں فارسی کا طالب علم ہوں۔ میں اب آپ کو فارسی کے اپنے ملک پر اور اپنے وطن پر اس کے احسانات گنوانا چاہتا ہوں جی کہ
کیوں آج مجھے فخر فارسی پر؟ ہندوستان کو جاننے والا ہماری عظمت کو، ہماری علمی عظمت کو، ہماری تہذیبی عظمت کو، میں یہ وہ عظمت کا ذکر کر رہا ہوں جو ہماری قدیم میں تہذیب ہے، ہماری قدیم ادبی تاریخ ہے، اس سے پوری دنیا واقف نہیں تھی۔ فارسی تو آدھی دنیا میں بولی جاتی تھی، جب یہاں ایرانی فارسی زبان آئے، میں ایرانی نہیں کہوں گا، وہ غلط ہے، یہاں تو فارسی بہت بڑی دنیا ہے، آج بھی دیکھیے ایران ہے، افغانستان ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، آذربائیجان ہے، یہ ایک بین الاقوامی زبان ہے۔ میں بتا نہیں سکتا آپ کو، یہ سب جگہ گیا ہوں میں الحمدللہ۔ میں فخر ہوتا ہے مجھے کہ ہے یہ ہے فارسی دنیا جس کی زبان میں پڑھتا ہوں۔ تو جناب والا فارسی کا تو یہ عالم تھا۔ ہندوستان کے بارے میں یہاں فارسی زبان والوں کے آنے سے پہلے ہندوستان کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ میں تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی تردید نہیں کر سکتا۔ ہماری تہذیب کیا ہے یہ باہر کی دنیا نہیں جانتی تھی۔ ہم آئے یہاں، فارسی زبان آئے یہاں لوگ، پھر انہوں نے ہندوستان کو اپنا وطن بنا لیا، یہیں مر گئے، کھپ گئے، کوئی جانتا بھی نہیں کہاں گئے۔ تاریخ نگاری کا آغاز بھی ان کے بعد ہی ہوا۔ تو اب جناب انہوں نے یہاں جو دیکھا کہ یہ ملک، اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے، اس کی تہذیب قدیم، اس کے مذاہب قدیم، اس کا جغرافیہ قدیم، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کو چونکہ اپنا وطن بنا لیا تھا، ہر کتاب کا فارسی ترجمہ کیا، ہر کتاب کا، سائنس کی کتاب۔ دیکھیے ہم آج سائنس کو، بایولوجی وغیرہ، میں جو قرون وسطیٰ کی بات کر رہا ہوں، وہاں سائنس طب تھی، طب جی، نجوم تھا، حساب تھا، بات ختم، ایک حیات تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا سائنس میں۔ اس پر مارکۃ الارا کتابیں ہم نے لکھی ہیں سنسکرت میں، کوئی جانتا نہیں تھا۔ ہم نے فارسی زبان والوں نے، اس میں ہندو مسلمان سب شامل ہیں، انہوں نے ان کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کر دیا۔ سنسکرت سکھاتا نہیں تھا کوئی، وہ تو برہمن جانتے تھے خالی، لیکن مسلمان پکڑ لیا برہمن کو، پنڈت جی کو، اب کہنے لگے تیرا باپ سکھائے گا فارسی، سنسکرت۔ وہ آیا البیرونی، انہوں نے پنڈت جی کو پکڑ لیا کہ پنڈت جی جاؤں گا نہیں، اور آپ کو جیسا شاگرد نہیں ملے گا، پڑھو۔ مجبور ہو گئے وہ لوگ۔ وہ ہندو کو نہیں پڑھاتے تھے، انہوں نے مسلمان کو پڑھایا، اس نے کتابیں لکھی، ہم آج تک وہ ہماری ریفرنس بکس ہے بیرونی کی۔ تو جناب والا اس کے بعد فارسی والے آ گئے یہاں، اور ہم نے بھی فارسی سیکھی۔ ہم تو نہ نیشاپور کے نہ کو، ہم تو ہندوستانی ہیں، ہم تو ہندوستانی ہیں۔ جو نیشاپور آیا تھا اور کرمان سے آئے تھے، وہ کرمانی لکھتے لکھتے مر گئے، لیکن ہم ہندوستانی ہیں، ہم نے اپنے ملک کا یہ ساری تہذیبی ورثہ فارسی میں منتقل کر دیا۔ اور فارسی دنیا یہ تھی جو میں نے آپ کو بتایا، یہ ہماری کتابیں وہاں پہنچی، اور ہمارا تعارف ہوا ہندوستان کا۔ فلسفہ کیا ہے، صفر کس نے بنایا تھا، کون موجد ہے صفر کا، یہ سب ہوا وہاں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر خلفائے عباسی نے ہندوستان سے سنسکرت کے علماء کو اپنے دربار میں بلایا، ہماری کتابوں کے ترجمے کرائے۔ تو یہ دیکھیے دارا شکوہ نے، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہ تو ایک میں بتا نہیں سکتا، سمندر ہے، اب گھنٹوں میں بول سکتا ہوں۔ جی دارا شکوہ نے میں نے کتاب لکھی ہے اس پر، میری ایک کتاب ہے، اے ڈیسکرپٹیو کیٹلاگ آف پرشین ٹرانسلیشنز آف انڈین ورکس۔ میں حیران تھا جب میں نے کام شروع، 500 صفحے کی کتاب ہے، بڑے سائز میں۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو آپ نام لیں لیکن مشہور ہو۔ دیکھیے اچھی بری کتابیں ہر ایک زبان میں لکھی جاتی، لیکن مسلمان عالم تھے جو یہ کام کر رہے تھے، انہوں نے پنڈت جی سے پوچھا کہ میاں یہ اپنشد کچھ عام کتاب ہے، انہوں نے کہا بنیادی کتاب ہے، تو دارا شکوہ کا ترجمہ کر دیا۔ جی اور وہ ترجمہ ایک انگریز دور میں ایک افسر کے ہاتھ لگ گیا، کسی نے انہیں دیا، وہ لکھنؤ میں تھے، کہ بھائی تم جا رہے ہو، یہ ایک ترجمہ ہے اپنشد کا، لیتے جاؤ۔
وہ فرینچ پہنچ گئے, فرانس پہنچے, وہاں انہوں نے دکھایا. اب وہ ہندوستان سے واقف ہو گئے تھے, وہ اپنشد کو جانتے تھے, وہ رامائن جانتے تھے, وہ مہابھارت کے بارے میں جانتے تھے. انہوں نے کسی اسکالر کو دیا کہ یار یہ وہ ہے, وہ فارسی جانتا تھا, اس نے اس کا ترجمہ جرمن میں کر دیا. اس جرمنی ترجمے سے فارسی میں, انگریزی میں ہوا, فرینچ میں ہوا, پتہ نہیں کس کس زبان میں ہوا. فارسی زبان نے متعارف کرایا ہندوستانی علوم کو باہر کی دنیا میں. ہم تو باہر نہیں نکلتے تھے. ہمارے یہاں تو ایک عقیدہ یہ تھا, میں نے اس کو کنفرم کیا اپنے ہندو دوستوں سے, کہ دریا پار نہیں کرتے تھے, یہ منحوس تھا. اچھا, تو آپ اگر دلی سے باہر جائیں گے تو دریا تو 10 پڑیں گے, ظاہر ہے. جمنا ہی ہے, درست باہر قدم رکھتے ہی جمنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کوئی سنسکرت کا اسکالر نہ کبھی باہر گیا 19ویں صدی سے پہلے, نہ ہمارے علوم باہر پہنچے. یہ پہلی وجہ افتخار ہے فارسی کی میری نگاہ میں, جس نے ہندوستانی علوم کو پوری دنیا سے متعارف کرایا. جو عظمت تھی ہندوستان کی وہ بتائی, کسی نے نہیں بتایا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, یہ اقبال کہہ رہے. بتاؤ کسی نے کہی سنسکرت میں, کسی نے کہی یہ بات؟ کہی کسی نے؟ اقبال نمائندہ ہیں فارسی ادب کے, انہوں نے محسوس کیا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یار کوئی ایک بات ہے ہم میں کہ ہم آج تک نہیں مٹے نہیں. وہ کس کے نہ مٹنے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ہندو تہذیب کے نہ مٹنے کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو رومن مٹ گئے, گریک مٹ گئے, سب ختم ہو گیا ان کی, ہم تو آج تک زندہ ہیں. یہ دوسری میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں. کوئی شہر آپ لے لیجئے ہندوستان کا بڑا, میں شہر کی بات کر رہا ہوں, سب کی تاریخ فارسی میں موجود ہے, سنسکرت میں نہیں ہے, کسی زبان میں نہیں ہے. ہم نے یہاں مختلف طبقات دائرے, یا تو ملک ہے یہ تو دنیا ہے بھائی. ایک ہم اسے مثلاً بر صغیر کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں. یہ تو بر عظیم ہے. دیکھیے تو ہوائی جہاز سے یہاں سے میں بیٹھتا ہوں اور یہ وہ نہیں ہے, 5 گھنٹے 4 گھنٹے لگتے ہیں چنائی جانے میں. جی جی. پیدل جاؤں یا ٹرین سے جاؤں تو 2 دن لگتے, تیز ٹرین. کوئی بڑا شہر ایسا نہیں ہے جہاں کی تاریخ فارسی زبانوں نے اپنی فارسی کی کتابوں میں نہ لکھی. یہ ایک دوسری وجہ. یہاں ایک دوسرے کو اکٹھا کرنے کے لیے ہمارے شاعروں نے مٹا دیا فرق مسجد اور مندر میں, کہ تمہیں دیکھو ایک ہی شراق کی روشنی ہے مسجد میں بھی اور مندر. یہ ہم نے کہی, یہ کوئی اور نہیں کہتا. یہ اس پر شرط رکھی جا سکتی ہے. میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, قرون وسطیٰ کی. کسی نے کہی یہ بات؟ نہیں کہا. ڈرتے تھے لوگ, دوسری مذاہب کے لوگ اور دوسری زبانوں کے لوگ. یہ ہم نے کہا. ہندوستان کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں کہ ایک تعریف کی ہے ہندوستان کی. میں نے ایک دفعہ کہا, سب میرے دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے, سنسکرت کے تھے, میں نے کہا آپ بتائیں. میرے دوست احباب بیٹھے. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, آپ میں سے کسی نے کہی یہ بات؟ ایک صاحب تھے یہاں جہانیاں نے جہاں گشت, وہ پوری دنیا میں عالم اسلام میں گھومے تھے, تو وہ سب پوری دنیا دیکھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو بتاؤں کیا ہے, تم نے خربوزہ دیکھا ہے؟ تو ظاہر ہے وہ اپنے مریدوں سے کہہ رہے تھے, کہنے کہ اس خربوزے کی پھانکیں کرو, یہ پھیل جائے گا یہ دنیا, پھر اکٹھی کرو خربوزہ بن جائے. یہ ہندوستان. میں نے کہا بتائیں آپ, یہاں سنسکرت کے لوگ بیٹھے, آپ نے کہی ہے یہ تعریف. یہ چوتھی اور اگلی امتیاز ہے فارسی کا جس پر مجھے فخر ہے, اور میں اس کا طالب علم ہوں. قاسمی صاحب, بڑی تفصیل سے آپ نے ہندوستان میں فارسی زبان اور فارسی ادب کی تاریخ, اس کی روایت اور اس روایت کے احسانات کا ذکر آپ نے کیا, اور کیوں ہم فارسی ادب, فارسی زبان اور اس کی تاریخ پر فخر کرتے ہیں, اس کی دلیل آپ نے بہت منطقی انداز میں آپ نے فراہم کی. ظاہر ہے یہ گفتگو ایسی ہے کہ آپ کو کون یہ تو وہ روانی ایسی کہ بیچ میں روکنا
اچھا تو نہیں لگتا، لیکن ہماری یہ جو گفتگو ہے اشارے ہیں جی، یہ ابھی تفصیل تو اس اجمال کی تفصیل یہ تو میں کتابیں لکھی گئی ہیں بھائی، لکھی ہے لوگوں نے، ظاہر ہے، تو تفصیل کی ظاہر ہے بہت گنجائش تو نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سے سوالات بہت ہیں میرے ذہن میں کہ میں پوچھوں، لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے، وہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر بھی میں ایک سوال سب کے ہندی سے متعلق آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی جو فارسی شاعری ہے اور اس کا جو اسلوب ہے وہ سب کے ہندی کہلایا، میرا ایک تو نئی نسل کو سمجھانے کے لیے ذرا یہ واضح ہو جائے کہ یہ سب کے ہندی کا اسلوب کیا ہے۔ پھر تاریخی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان کے جو سب کے ہندی کے فارسی کے جو شعراء ہیں وہ ایران کے جو شعراء ہیں، ایران کے جو ناقدین ہیں، انہوں نے سب کے ہندی کی شاعری کو، اس اسلوب کو کتنی اہمیت دی، لائق اتنا سمجھا یا نہیں سمجھا؟ ایک تو تاریخی طور پر ہمیں بتائیے، اور اس وقت ایرانیوں کی نظر میں ہندوستان میں کی جانے والی فارسی شاعری یا سب کے ہندی کی کیا اہمیت ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ سوال ہم ایرانیوں سے بہت پوچھا کرتے تھے کبھی جی، اور ہمارے اساتذہ نے اور عام طور پر جو ہم گفتگو کرتے تھے ہمیں یہ امپریشن دیا تھا کہ ایرانی سب کے ہندی کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن گریجولی غالباً یہ اس زمانے میں آج سے 40 برس پہلے صحیح ہو، 50 برس پہلے یہ بات صحیح رہی ہو، لیکن آج یہ صورتحال نہیں ہے۔ میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں یہ سب کے ہندی کس چڑیا کا نام ہے۔ جی جی، اس کی وضاحت اگر ہو دیکھیے جائے تو۔ فارسی میں ہمارے ہاں 4 سبق ہیں، اسٹائل، طرز، اسلوب۔ وہ کہتے ہیں کہ جب شروع ہوئی فارسی شاعری، اور یہ شاعری سے متعلق ہیں، اس کا نثر سے کوئی تعلق نہیں ہے، جی، کہ وہ ایک سب کے خراسانی ہے، اس لیے سب کے خراسانی اس کا نام ہے کہ فارسی شروع ہوئی تھی خراسان کے علاقے میں، جہاں بلخ ہے، یہ سب خراسان کا علاقہ تھا، یہیں فارسی یہ جو ہم آج پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس فارسی کا آغاز بڑے بڑے شعراء بالکل اوائل کے وہ اسی میں تھے، بلخ ہے، اور یہ پورا یہ خراسان علاقہ کہلاتا تھا۔ تو لوگوں نے ظاہر ہے یہ ابتدائی دور تھا، تو اس دور کا نام میں جو شاعری کی گئی ایک 300-400-500 برس میں، اس کا نام انہوں نے سب کے خراسانی رکھ دیا۔ اب جگہ کا یہ کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ کہیں سب کے دلی تھوڑی کہتے ہیں ہم، نہ، یہ سب غلط بات ہے، یہ ایک ہے، تو بہرحال انہوں نے یہ شروع کر دیا۔ اب آہستہ آہستہ فارسی ترقی کی، فارسی نے ایرانی فارسی زبان جو تھے انہوں نے اور جگہوں پر قبضہ کیا سیاسی طور پر، دائرہ بڑھتا مثلا گیا۔ ایک دور آیا کہ جہاں عراق عجم جسے ہم کہتے ہیں، عراق عجم، وہاں شعراء نے خراسانی شعراء سے سیکھ کر، صاحب ذوق تو وہاں پہ بھی تھے، وہ تو پیدائشی ہوتے ہیں، میں شاعر نہیں ہو سکتا، میں یعنی یہ ودیت ہی نہیں کی، یہ استعداد خدا نے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور صحیح کہا ہے شعراء نے کہ یہ شعراء تلمیذ الرحمن ہوتے ہیں، میں یہ میرا عقیدہ ہے۔ اب ہر آدمی شاعر نہیں ہو سکتا، وہ متشاعر ہو سکتا، اپنے آپ کہے کہ میں شاعر ہوں، میں نہیں کہوں گا اسے ایک شاعر ہے، یہ فرق ہے دونوں میں باتوں میں۔ تو بہرحال پھر وہ عراق عجم جو تھا وہاں لوگوں نے شعر کہنے شروع کیے۔ اب دیکھیے جغرافیائی اثر یہ سب کے ہندی میں بھی آئے گی بات، زبان پر پڑتا ہے، لوکل جو زبانیں ہوتی ہیں ان کا اثر اس زبان پر ضرور پڑتا ہے جو ادبی زبان ہے۔ آپ چلے جائیے جو ہم اردو، دکن کی اردو کہتے ہیں، وہ 20 الفاظ ایسے ہیں جو دلی میں والے اردو جو بولتے ہیں وہ استعمال نہیں کرتے۔ ہریانہ کی اردو دیکھیے آپ، میرے دوست ہیں چندر شیکھر، وہ جو اردو بولتے ہیں تو میرے کانوں کو یعنی بڑی گراں گزرتی ہے، ان کی اپنی اردو ہے۔ وہ امروہہ کا میرے دوست ہیں احباب، وہ جو اردو بولتے ہیں وہ تو ہمارے کے موصفی کے بارے میں نہیں کہتے تھے، آزاد کہہ گئے، ہمیں کہنے لگے یہ اب کیا امروہے کی بو آ رہی ہے، مزاج کا امروہہ پن نہیں جاتا، اب امروہہ پن نہیں جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ امروہہ پن جو ہے وہی سب کے ہندی میں ہندوستانی پن یہ رہا ہے۔ تو بہرحال وہ جناب
جو وہاں کے بہت سارے شاعر ہوئے، خراسان میں کم ہو گئی تعداد، تو وہ سب کے عراقی کہنے لگے اسے، اور سب کے عراقی کے بعد ہمارا سب کے ہندی ہے، کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ قرون وسطیٰ میں ایران سے یہاں آ گئے، ایران سے نہیں، فارسی جہاں سے، دیکھیے میرے منہ سے ایران نکل جاتا ہے، لیکن میرا مقصد ہوتا ہے جہان فارسی، جی جو میں نے ابھی نام بتایا آپ کو، افغانستان ہے، تاجکستان ہے، ایران ہے، اور فلاں 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 فلاں. اور آپ کو حیرت ہوگی، میری بچی ایک رہتی ہے دبئی میں ایک دفعہ وہاں گیا تو ظاہر ہے میں ادھر ادھر گھومتا تھا، تو مجھے ایک خاندان ملا، ایک صاحب ملے، تو میں نہیں جانتا تھا انہوں، وہ مجھے نہیں جانتا، سڑک پہ ملے، تو مجھے یہ ہے کہ یار پوچھو یہ کون ہے، تو میں نے ان سے انگریزی میں کچھ پوچھا، عربی تو آتے نہیں مجھے، تو وہ تھا نہیں ٹوٹی پھوٹی زبان میں اس نے مجھے جواب دیا، اور میں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں فارسی پڑھا، اور کہنے لگے جی وہ فارسی میں بولنے لگا، اوہو وہ عرب ہے، تو میں نے کہا آپ فارسی؟ تو کہنے لگے تو 20 خاندان ہیں جو ایرانی یہاں بسے ہوئے ہیں، ہم عرب ہیں، ہمارے ابا نے ایرانی لڑکی شادی کر لی، تو ہماری تو مادری زبان فارسی ہے، یہ ہے فارسی، کہاں کہاں نہیں تھی فارسی. تو میاں صاحب پھر یہاں آ گئے بہت سارے لوگ، اور جب یہاں آئے تو ظاہر ہے ہماری لوکل زبانوں کا اثر پڑا ان پر، اور ہمارے ہاں جو ادب تھا وہ تو سنسکرت کا ادب تھا، جی اس کا ترجمہ ہم نے کر لیا، ہم نے محسوس کیا کہ یہ جگہ ایسی ہے، یہ تو فلسفے کی جگہ ہے، یہ تو فلسفے کی جگہ ہے، یہاں لوگ سادہ زبان اور سادہ فکر کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے. تو ہم نے جو شعر کہا، اچھا ایک پوری تاریخ ہمارے ہاں ایک 800 برس کی ایران کی موجود تھی، وہ سب ہمارے سامنے تھی، ہمارے سامنے حافظ تھے، ہمارے سامنے سعدی تھے، ہمارے سامنے فردوسی تھے. تو جب ہم نے دیکھا کہ یار یہ تو ان کو دیکھیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہر شاعر اردو کا ہو یا فارسی کا وہ اساتذہ کو پڑھتا ہے، ان سے متاثر ہوتا ہے. کبھی کبھی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فردوسی کہہ گئے وہی حافظ کہہ رہے تھے، وہ صادق، وہ ہمارے ہاں مثلاً غالب کہہ رہے ہیں، غالب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں. تو اس لیے پڑھتے تھے، سیکھنے کے لیے پڑھتے تھے، نقل کرنے کے لیے نہیں، ان کی سیکھنے کے لیے پڑھتے تھے. تو یہاں انہوں نے محسوس کیا کہ بھائی یہ سادگی سے بات نہیں بنتی. غالب یہ کہاں کرتے ہیں کہ بھائی سادہ بیانی مجھے پسند نہیں ہے، پیچیدہ بیانی لاؤ، یہ غالب کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیے وہ اپنے فارسی شعر میں کہتے ہی ہے. تو ہمارے یہاں یہ جو گھما کے بات کہنے کی بات آئی، اس نے ایرانی سیدھی زبان کا استعمال کرتے، سادی کی زبان ہے، حافظ کی زبان ہے، وہاں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، فکر بھی سادہ، انداز بیان بھی سادہ. اور ہمارے یہاں اس کا عروج ہوا بے دل کو جب ایرانیوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے تو فرشتے بھی اس کو سمجھ نہیں سکتے. تو جب ایسی صورت ہوئی تو انہوں نے سب کے ہندی سے انہوں نے اس سب کا نام ہندی رکھ دیا، سب کے ہندی، چونکہ وہ سب کے خراسانی رکھ چکے تھے، جی وہ سب کے عراقی رکھ چکے تھے، تو وہ انہوں نے یہ اس کا تکمیل ہے. بالکل آسان تھی شاعری سب کے خراسانی، بالکل آسان. پھر سب کے عراقی میں خاقانی پیدا ہوئے، وہ فلسفی تھا، بے پناہ پڑھا لکھا آدمی تھا. یہ ابتدائی دور میں جتنے شعراء ہمیں ملتے ہیں وہ بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہت خصوصی طور پر وہ کسی شاخ میں تعلیم کی اور علوم کی وہ متخصص نہیں ہیں. عراقی دور میں ہر آدمی بہت پڑھا لکھا ہے، بہت پڑھا، علماء ہے، علامہ ہے. تو ایک آدمی سڑک پہ چلتا ہوا ایک خدا داد صلاحیت شعر کہنے کی ہے، وہ جو شعر کہے گا، اور ایک وہ آدمی جو علامہ وقت ہے، فلسفی ہے، مورخ ہے، وہ جو شعر کہے گا وہ اپنے مطالب کے لحاظ سے وہ اس عام آدمی کے شعر سے مختلف ہوگا. ظاہر ہے. تو ایگزیکٹلی وہ یہاں ہمارے یہاں ہوا. ہمارے یہاں کوئی شاعر آپ دیکھیں 90% شاعر پڑھے لکھے تھے. ہمارے یہاں تعلیم عام تھی، ہر مسجد مدرسہ تھا، ہر مسجد.
شاہ ولی اللہ کہتے ہیں، میں 19ویں صدی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، جب زوال آ گیا، بالکل آ چکا تھا زوال، وہ کہتے ہیں دہلی، ان کی ایک عربی میں نظم ہے کہ آپ باہر نکل جائیے اپنے گھر سے، 100 قدم پہ ایک مدرسہ موجود ہے، پڑھ رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے، وہ پڑھیں کچھ بھی، آپ تعلیم تو پڑھ تو رہے ہیں یار، ضرور نہیں وہاں حساب پڑھا رہا جا رہا ہو، جی جو یا مثلاً بایوگرافی بایولوجی پڑھائی جا رہی، پڑھایا جا رہا ہے۔ شاہ رفیع الدین بھائی ہیں چھوٹے شاہ ولی اللہ کے، یہ حساب میں انگریز جایا کرتے تھے ان سے پوچھنے، تھیریز انگریز، یہ معاصر ہے سر سید کے، سر سید کے، یہ سر سید جی نے تو لکھا ہے اس میں غالباً کہ انہیں معلوم ہے کہ جو اساتذہ، جب وہ پڑھے لکھے لوگوں میں ان کی وہ گھومتے پھرتے تھے، اچھا وہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، وہ انہوں نے کوئی انگلینڈ میں تھوڑی تعلیم حاصل کی تھی، وہ تو انہی علماء سے کے شاگرد تھے۔ بالکل، مدرسہ حسین بخش آج بھی موجود ہے، وہاں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، ریل پہ کتابیں رکھی ہوئی ہے، یہ تو بعد میں سب پرپرزے سر سید نے نکالے، تو وہ انہوں نے لکھا ہے کہ شاہ رفیع الدین انگریز آیا کرتے تھے ان سے، جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی کوئی پرابلمس لے کر کے جناب یہ حل کرے، وہ حل کرتے تھے۔ یہ تو ہم نے تو انہی مدرسوں سے ہمارے سائنٹسٹ نکلے، ابن سینا، رازی، یہ سب سائنٹسٹ ہیں ہمارے، یہ جناب والا نجوم کا جس کی رباعیاں بہت مشہور ہیں، عمر خیام، جی ہاں، یہ سب مدرسوں سے پڑھے تھے۔ اس زمانے میں تو کوئی یونیورسٹی تو تھی نہیں، یہ تو آپ نے ایک درس نظامی پڑھ لیا، پھر ایک سبجیکٹ اپنے مخصوص مطالعے کے لیے تھا۔ تو دیکھیے یہ ہے ہمارے ہاں سب کے ہندی، چونکہ اب ہم نے اپنے آپ اس زبان میں تبدیلیاں کی، گرامر میں کوئی تبدیلی نہیں کی، ہم نے اپنے الفاظ اس میں استعمال کیے، ہم نے جو فکر تھی ہماری، جو ہمیں اپنشد سے ملی تھی، وہ فکر جو ہمیں رامائن سے ملی تھی، گیتا سے ملی تھی، مہابھارت سے ملی تھی، وہ ہم سب پڑھتے تھے۔ ہمارے یہاں یہ اس کا یعنی کیا کہنا چاہیے، ایویڈنس موجود ہے کہ مسلمانوں کو، ایک مسلمان کے بارے میں یہ ہے کہ اسے یہ مہابھارت یاد حفظ تھی، حالانکہ مجھے یقین نہیں ہے، مجھے یقین نہیں ہے 2 4 5 اس کے حصے یاد ہوں گے۔ مہابھارت بہت لمبی کتاب ہے، بہت لمبی کتاب ہے، تو لیکن بہرحال یہ کہہ دیا ہمارے یہ بے دل، یہ جو ایک کتاب ہے یوگ وششٹھ، اس کا بھی فارسی میں ترجمہ ہو چکا ہے، ان کے ہاتھ لگ گیا تھا، یہ داراشکو نے اس کا ترجمہ کرایا تھا، اس سے پہلے شاہگیر نے اس کا ترجمہ کرایا، کوئی ترجمہ ان کے ہاتھ لگ گیا، پڑھا انہوں نے اسے غور سے۔ تو ایک اس میں دیکھیے ہمارے ہاں جو ایک غیر سائنٹیفک طریقہ تھا نا بات کہنے کا، بے پناہ فلسفیانہ بات، نہایت کارآمد بات، اور جو جیسے ہم کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ کہنے کے بعد، وہ کہانیاں تھیں، ہم کہانی کہتے تھے، جی جی، لیکن اسی میں اس کی روح تھی یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو انہوں نے ایک قصہ پڑھا، اس میں وہ قصہ اپنی ایک مثنوی میں بیان کر دیا ہے، ان کی کتاب مثنوی عرفان، بہت مشہور مثنوی ہے اور طویل بھی ہے، اس میں وہ یوگ وششٹھ کا ایک پورا قصہ، تو ظاہر ہے انہوں نے یوگ وششٹھ سے پڑھا ہوگا نا، ظاہر ہے۔ تو ہم نے جو یہ فلسفیانہ انداز اختیار کیا، اور سعدی کا اور حافظ کا سادہ انداز، اس کو اگنور کر دیا، اس پہ اصرار کیا، اپنے الفاظ اس میں استعمال کیے بلا تعمل۔ ایرانی کہتا تھا اچھا بعض معنی کے معنی اپنے طور پر ان کو نئے معنی دے دیے، فارسی میں پیدا کرنے کے معنی ڈھونڈ رہا، مثلا من دنبال فلانی رفتم ہوں پورا درجہ پیدا کردم، میں ان کی تلاش میں گیا تھا، مجھے مل گئے، وہ میں نے ڈھونڈ لیا۔ ہم پیدا کرنے کے بعد جننا، ہمارے یہاں پیدا کرنے کے معنی جنم دینا، ہم نے اسی معنی میں فارسی میں بھی استعمال کیا،
تو جب ایرانی نے پڑھا تو وہ حیران ہوا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو ان چیزوں سے ایرانی دور ہوئے کہ بھائی یہ ہمارے بس کی نہیں ہے، یہ ہمارے بس کی نہیں ہے. ہم نے اپنے پرووربس فارسی میں ترجمہ کر لیے. ایرانی تو واقف نہیں تھے اس سے ڈر گیا ایرانی. لیکن اب 40-50 برس سے اسے محسوس ہوا کہ ہم ایک بہت بڑی دولت سے محروم ہو گئے. یہ سب کے ہندی ایسی چیز نہیں ہے. انہوں نے ہمارے شعراء کے دیوان چھاپے، ہماری کتابیں چھاپی. آپ کو معلوم ہے ہم نے جو کام لغت نویسی میں، فرہنگ نویسی میں کیا، ایرانی نہیں کر سکے. ہم نے انشا، ہمیں ضرورت تھی کہ فارسی کیسے لکھے، تو ہم نے انشا پر کتابیں لکھی، گرامر پر. ایران میں 10 لکھی گئی، ہم نے 100 لکھی. ایران میں 2 فرہنگیں لکھی گئی، ہم نے 20 لکھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا تصور کیجئے، ایرانی نے کہا کہ بھائی یہ تو ہم تو ایک بڑی دولت سے محروم ہیں. یعنی ان کو عقل آ گئی، بقول اب اردو والوں کو عقل آئی، اور انہوں نے اس کو توجہ دینی شروع کی. آج ابھی حال میں بے دل کے دیوان وہ چھاپتے ہیں. میں نے مجھے ان کا ایک انتخاب مل گیا تھا جس پر حواشی پہ خود بے دل نے اپنے ہاتھ سے کچھ اضافے کیے ہیں غزلوں کے، وہ انہوں نے وہاں سے میرا چھاپا. اور کتابیں چھاپتے ہیں وہ وہاں کے بہترین ناقد. آئینہ بے دل نہیں، شیر آئینہ، ہاں، اس نام سے بے دل پر تنقیدی کتابیں لکھی گئیں وہاں. ایک شاعر ہے سپہری، بہت معروف شاعر ہے، موجودہ جدید ہیں وہ. تو انہوں نے تو اعلان کیا کہ میں بے دل پڑھتا ہوں، میرے شعر میں تو بے دل نظر آئے گا آپ کو. وہ ماڈرن ہے. اچھا، اب ماڈرن زمانے میں، اب جو جدید اس میں بے دل کی مقبولیت کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ بے دل کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ملکہ دیا تھا کہ وہ بڑی خوبصورت ترکیبیں بناتا تھا. ترکیبیں، بہار آبرو، وہ اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے، جا رہے ہیں وہ اس سے خدا حافظی کر کے، تو کہہ رہے ہیں کہ بھیا جہاں جاؤ یار تم بہار آبرو ہو. آپ نے سنی ہے ترکیب؟ اب جو ایرانیوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم بنا نہیں سکتے، یہ تو عجیب ذہن لے کے پیدا ہوا تھا. اور یہ 1-2 نہیں، آپ کو معلوم ہے اس کی 5-6 کتابیں ہیں، 2 دیوان ہیں، آپ اٹھا نہیں سکتے، اتنے بڑے بھاری ہیں. افغانستان سے سب سے پہلے چھپا تھا وہ، 2,000-1,500 صفحے کے بڑے سائز میں مذاق نہیں، کہ آپ اٹھا نہیں سکتے. اب تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، تو وہ جدید شعراء کو یہ پتہ لگا کہ بھائی یہ تو ایک دم ایک نئی چیز ہوگی، ہم واقف نہیں ہے، یہ ترکیبیں استعمال کرو، یہ ترکیبیں استعمال کرو. تو یہ جو کمپاؤنڈ ورڈز ہیں، جو غالب، جو دین ہیں بے دل کی، وہ سب وہ استعمال کرتے ہیں. اس کا دیوان چھاپا انہوں نے. جو ہمارے ہاں معروف سب کے ہندی کے شعراء ہیں، صائب ہیں، اور جناب والے کلیم کاشانی ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، کتابیں انہوں نے ہمارے یہاں فیضی پر کتاب چھاپی. فیضی ہمارا ایک ریپرزنٹیٹیو ہے سب کے ہندی کا. اس سے پہلے خسرو، اور بھول گئے ہم، خسرو کا ذکر ہی ابھی تک نہیں آیا، اور یہ گناہ ہو جاتا. جی، اور میں تو قریب رہتا ہوں، وہ آ جاتے ہیں وہاں سے. تو جناب والا ان سب پر انہوں نے کام کیا، اور قابل قدر کام کیا. خاص طور پر آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے یہاں دیکھیے یہ تنقید بڑا معاملہ عجیب و غریب ہے. تنقید جسے آپ کہتے ہیں، آپ تو اسی کے آدمی ہیں، اور آپ کے یہاں تو اسی کا چرچا ہے سب سے زیادہ. تو وہاں ایک بزرگ ہیں، میں نے انہیں دیکھا ہے، ان کا نام ہے شمیسہ، استاد شمیسہ. انہوں نے سب سے زیادہ تنقید پر کتابیں لکھی ہیں. یورپ میں جو کچھ ہے، امریکہ، اور پورا کتابیں ان کی اسی پر. تو وہ بڑے معتبر آدمی ہیں. تو ان کی ایک کتاب ہے سبک شناسی، اس میں انہوں نے یہی سب کے ہندی پر بھی گفتگو کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی کتاب جو منطقی طور پر، عقلی طور پر، اور حقیقت میں ادبی تنقید جسے کہنا چاہیے اصل، جو لکھی گئی وہ ہندوستان میں، اور وہ شعر العجم ہے. شعر العجم کے بارے میں یہ بات انہوں نے لکھی.
پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ شعر العجم اردو میں لکھی گئی ہے، ہم لوگ اس کے فیوز سے محروم رہے، حالانکہ اس کا اردو فارسی میں ترجمہ ہو گیا تھا بہت پہلے، فخر الدین گیلانی کو حساب تھے، انہوں نے ترجمہ کیا، پھر نہیں ہوا۔ کہنے لگے لیکن اس سے پہلے اور آس پاس کے زمانے میں ہمارے یہاں یہ آرزو تھے، سراج الدین علی خان آرزو، ہمارے یہاں سودا نے فارسی میں تنقید پر کتاب لکھی ہے، فارسی میں، عبرت الغافلین۔ کہنے لگے میں نے تنقید کیا ہوتی ہے ان کتابوں سے سیکھا جو ہندوستان میں لکھی گئیں، ہمارے یہاں تو لکھی ہی نہیں گئی تھی، یہ ہندوستانیوں نے لکھی۔ بڑے احسانات ہیں فارسی پر بھی ہمارے، فارسی پر ہم نے ان کو بتایا ہے کہ فرنگ کیسے لکھی جاتی، انشاء کیا چیز ہے، تاریخ کی کتابیں آپ اگر دیکھیے، یہ 700-800 برس کا جو یہ ہمارا قرون وسطیٰ ہے، اس میں کم از کم 100 کتابیں تاریخ میں لکھی گئی ہیں فارسی میں، اور ہر کتاب اپنے طور پر نہایت اہم ہے۔ ریجنل تاریخیں ہیں، عام تاریخیں ہیں، دنیا کی تاریخیں ہیں، کیا نہیں کیا ہم نے فارسی میں، اس کو یہ سوچا بھی نہیں تھا ایرانیوں نے۔ اچھا ایران میں دیکھیے یہ ہندوستان نے کیا دیا اس فارسی کو، یہ بھی دیکھیے آپ۔ دیکھیے ایران میں مختلف بہت سارے مذاہب نہیں ہیں، بہت ساری تہذیبیں نہیں ہیں وہاں آج بھی۔ ایک تو ان کا قدیم مذہب ہے یہ جسے ہم آتش پرست کہتے ہیں، زرتشتی، وہ لوگ ہیں کہیں کہیں، وہاں کچھ کرسچنز ہیں جو قدیم رہتے ہیں، باقی مسلمان ہیں۔ بہائیوں کو نکال دیا انہوں نے ہمارے یہاں۔ میں مذاق نہیں کر رہا، آپ غور کیجئے گا، دلی کا ہندو مذہب اس مذہب سے بالکل ہندو مذہب سے الگ ہے جو ساؤتھ میں ہے۔ وہ اس کو پوچھتے ہیں جسے ہم گالی دیتا ہے، راون، ہم راون جلاتے ہیں، وہ پوجا کرتے ہیں۔ اور یہ وہی نہیں ہے، آپ جزیات میں چلے جائیے، بنگلور کا ہندو مذہب اس مذہب سے الگ ہے جو ہریانہ کا مذہب ہے۔ ہمارے یہاں تو اتنا تنوع ہے، تو ہم نے اس تنوع میں جو فارسی نے ترقی کی، تو اس تنوع کی عکاسی آپ کو ہمارے یہاں فارسی ادب میں ملے گی۔ ہم نے ان سارے مذاہب کے بارے میں لکھا، ایرانیوں کو بتایا، دنیا والوں کو بتایا۔ آپ حیران ہوں گے، ہندوستان میں کاسٹ سسٹم ہے، اور جب تک وہ ہے ہم ہندوستانی کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں وہ بنیادی طور پر بڑا عیب ہے۔ اس پر کتاب سب سے پہلے فارسی میں لکھی گئی، تشریح الاقوام، وہ ایک انگریز نے لکھی۔ وہ جو آیا وہ انگریز میں، وہ تو جانتا نہیں تھا یار یہ کیا ہے، اسے مندر میں نہیں گھسنے دیتے، اسے دوسرے کو دھوتی نہیں باندھنے دیتے، اسے صافہ نہیں باندھنے دیتے، اسے گھوڑے پہ نہیں بیٹھنے دیتے، یہ کیا ہے، کیا یہ دنیا؟ ہی سیٹل ڈاؤن سیریسلی۔ اور ہمارے یہاں جو ریسز ہے، نسلیں، یہ سب پر کتاب لکھ دی۔ آپ دیکھیے فارسی میں یہ جو قتیل تھے، ان کی کتاب ہے نا ہفت تماشا، وہ بھی اسی موضوع پر، وہ چھوٹی کتاب ہے ذرا، انہوں نے بھی یہی بتایا ہے، اور افسوس کا اظہار کیا کہ اتنا تنوع ہے ہندوستان میں۔ میں بہتر لفظ استعمال کر رہا ہوں، تنوع، ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں۔ تو یہی چیز ساری یہ تنوع ہمارے فارسی ادب میں ہے، جی جو ہم نے پیدا کیا۔ قاسم صاحب، بہت تفصیل سے آپ نے ہندوستان میں فارسی ادب کی روایت اور اس کی تاریخ، دنیا میں اس کا مقام، اور ہندوستانیوں کی جو فارسی خدمات ہیں اس پر بہت تفصیل سے آپ نے گفتگو کی۔ دلی شہر کی روایتوں کے بارے میں، دلی شہر کی تاریخ کے بارے میں آپ نے کچھ ایسے واقعات سنائے جو ظاہر ہے وہ آپ ہی سنا سکتے تھے، اور اگر آپ نہ سناتے تو ہم اس سے محروم رہتے۔ اور وہ شعر کے دلی کے نہ تھے کوچے، اوراق مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی۔ تو دلی کی تاریخ، بہرحال میں آپ حضرات کا بہت ممنون ہوں بھائی، بہت ممنون ہوں۔ لیکن میں ایک چھوٹی سی نظم ہے، لیکن وہ مجھے دیکھیے اب یاد نہیں رہتی، تو مجھے اجازت دیجیے، میری یہاں ایک چھوٹی سی
ڈائری کہیں لکھی رکھی ہوئی ہے. عامیہ یہ ذرا سا میرے دوست کو دیجیے, میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں. جی جی ارشاد. آپ دیکھیے کہ ہندوستانی شاعر اپنی ہندوستانی شاعری کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. میں اس کا اردو ترجمہ کر کے اس کا جو ایک امپیکٹ میں پیدا کرنا چاہوں گا وہ ختم ہو جائے گا. لیکن بہت آسان زبان ہے, جی ارشاد. بہت آسان زبان ہے. اب دیکھیے ایک شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا کلام کیا ہے. یہ اس کا نہیں اکیلا. دیکھیے شاعر جب بھی میں کہتا ہے وہ آپ اس کے اپنے لیے نہیں ہوتی ہے. میں کے معنی ہم ہوتے ہیں. غالب نے جہاں جہاں میں کہی ہے وہ ہم سے مراد ہے. اور کچھ لوگوں نے اس پر بڑا برا بھلا کہا ہے شاعر کو کہ ان پر تو میں سوار ہے, میں سوار ہے. ابے بھائی میں کے معنی یہ ہے, شاعر میں اپنے لیے نہیں کہتا, وہ اپنے سماج کے لیے کہتا, صحیح. وہ اپنے جیسے دوسروں کے لیے کہتا. تو اسی کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سپند آتش نازم, سپند آپ جانتے ہیں کالے دانے کو کہتے ہیں. سپند آتش نازم کسی نشنید آوازم. آپ کالا دانہ آگ پر ڈالیے تو اس میں آواز آتی ہے, چٹکتا ہے. وہ کہتے میں ایسا کالا دانہ نہیں ہوں, میں وہ کالا دانہ ہوں کہ اگر آپ کے ڈک دیں آپ تو اس کی آواز نہیں نکلتی. میں چیختا ہی نہیں ہوں. میری تو دنیا اندر ہے. آؤ کبھی اس اندر کی دنیا میں آؤ تو دیکھو کہ میں کیا کہتا ہوں. تو جناب سپند آتش نازم کسی نشنید آوازم اسیر چنگک بازم ہلاک چشم مخمورم جنون حیرتم. سب فلسفے کی بات کہہ رہے ہیں. جنون حیرتم آئین دار گلشن تورم اور چمن پر وردی عشقم بہار خون منصورم شرارم شعلم داغم کبابم آتشم جوشم. یہ ہے فارسی شاعری ہندوستان کی. عشق ہے اس میں ولولہ ہے, ایک جذبہ ہے. آدمی پڑھے تو اچھلنے لگتا. میں مر گئے یہاں. میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا. کسی زبان میں ایک اردو استثنائی ہے. یہ جو سما کی محفلیں ہوتی تھیں فارسی کلام پڑھا جاتا تھا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ایک شعر پڑھا گیا, ابھی آ جائے گا ذہن میں. وہ سنا اور لوگ بھی بیٹھے تھے. وجد آیا, 4 دن وجد میں رہے اور مر گئے. زور سوچیا. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, ایسے 20 واقعہ ہیں. یہ ہے فارسی شاعری. سوچیں آپ. میں یار آپ تو یوں ہی گزر گئے. ارے پڑھا یار اچھا شعر کہا تھا آپ نے. میں اچھا شعر ہی ہے, یہ اثر ہے اچھے شعر کا. ایک نہیں کئی واقعات ہیں. میں اخبار میں ایک دفعہ پڑھا تھا, کوئی قوالی ہو رہی تھی یہاں اجمیر میں, تو ایک صاحب وہ اردو میں تھا, پڑھنا تھا کلام اردو کا. وہ وہاں پہ بھی ایک صاحب کا انتقال ہوا, اخبار میں آیا یہ. کیونکہ ایب نارمل بات ہے کہ وہاں ہوتے ہیں نا یہ, اس موقع پہ جرنلسٹ وہاں پہنچتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ شعر سن کے مر گیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ مر گیا, کوئی یقین نہیں کرے گا. لیکن یہ تو حقیقت ہے. آپ دیکھ لیے ان کی تاریخ ہے, ان کا پورا احوال زندگی ہمیں معلوم ہے. تو یہ ہے. تو جناب والا پھر کہتے ہیں شرارم شعلہم داغم کبابم آتشم جوشم. دوسرا مصرع ہے تپیدن ہائے. آپ تو جانتے ہیں الحمدللہ فارسی. دیکھیے کیا کہہ رہا ہے, کیا مصرع کہتا ہے وہ. تپیدن ہائے زخم اضطراب نبض رنجورم. بیمار کی رگ وہ نبض تیز چلتی ہے کہ بھائی میرے تو تم میرے شعر کا نبض دیکھو کہ نبض دیکھو کیا ہے. عام آدمی, عام شاعر کی کہ اشعار کی نبض میں جو گرمی اور حرارت اور حرکت ہے اس سے کہیں زیادہ ہے
میرے ہاں. یہ ہے وہ سب کے ہندی. پھر کہتے ہیں وہ آخری شعر دیکھیے، دلم دردم غمم اور آزاد عشقم اور بندے حسنم اور نمک پروردے سبزان ہندم سد جہان شورم. آپ کو شورزار میں جانا ہوگا سب کے ہندی پڑھنی ہے تو. منصور جس احساس سے مرا ہے اسے دار پہ چڑھا دیا گیا. وہ احساس آپ کے یہاں نہیں ہے تو آپ میرا کلام ہاتھ نہ لگانا، یہ کہہ رہے ہیں وہ. تم اگر عشق کے معنی نہیں جانتے تو چھوڑ دو، صاحب نہ پڑھنا. تم اگر اب دیکھیے غالب نے تو یہ کہا کہ بھائی میرے یہاں آپ کو وہ عشق جو اردو شعراء کے عام ہے، زلف کی بات کر رہے ہیں، ہونٹوں کی بات کر رہے ہیں، میں اتنے باریک گلاب جیسے ہونٹ ہیں فلا گھنگرو والے بات، میں کہنے لگے میرے یہاں دیوان میں مت ڈھونڈنا، یہ وہ عشق کی بات کر رہے ہیں. یہ ہے سب کے ہندی. تو جناب والا میں آپ سے اجازت لوں گا. آپ نے بہت مجھے افتخار بخشا آپ نے. میں آپ کی جس تنظیم کے سرپرستی میں آپ یہاں تشریف لائیں، میں اس کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دل سے، اور اس کی دن رات ترقی کی دعا کرتا ہوں. یہی میرے پاس ہے. بہت بہت شکریہ. میں بھی ریختہ فاؤنڈیشن کی آپ کا جانب سے شکریہ بھائی. آپ علی گڑھ سے چلے آ رہے ہیں. ایک معمولی مجھ سے کہا ہوتا میں علی گڑھ آ جاتا اور وہاں بیٹھتے ہم. آپ دیکھ رہے تھے ریختہ فاؤنڈیشن کی بہت خاص پیشکش روبرو. گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک تھے مشہور فارسی اسکالر پروفیسر شریف حسین.